بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 پر پچھلی کئی نشستوں سے بات چل رہی ہے اور اس کے بھی پہلے حرف پہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے کلہا، تمام کے تمام۔ اس لیے پہلا سوال جو اٹھا تھا وہ یہ کہ کس نے سکھائے؟ اللہ تعالی نے سکھائے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے کس کو سکھائے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ یہ آیت کریمہ اور اس سے پچھلی آیت کریمہ کو اگر آپ ساتھ ملائیں تو اللہ تعالی نے اس آیت کے لفظ میں واو کا آغاز میں استعمال فرمایا ہے، اور ارشاد باری تعالی ہے کہ وَعَلَّمَ، اور اللہ تعالی نے سکھلائے۔ یہ دلیل ہے ان مفسرین کی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب خلافت کے لیے کسی شخص کو منتخب کیا تو وہ اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، کیونکہ دو آراء ہیں۔ کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ وہ زمین میں اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہے، کرنے والا ہے، اور یہ نہیں بتلایا کہ وہ کس کو کرے گا، تو اس لیے وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان کو اپنا نائب بنایا، اور کس کو بنایا یہ بات کی بات ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اس کے ساتھ متصل جو آیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی خلیفہ بنائے گئے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو یہ تصریح کی ہے کہ اس اعتبار سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ خلافت حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی، کہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق صاف فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مسلک کے قائل ہیں کہ تخلیق انسان کی یہ ایک الگ چیز ہے اور خلافت ایک الگ چیز ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کو ایک اعتبار سے انہوں نے ترجیح دی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت پر۔ اور عموماً مفسرین بالعموم اسی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پہلے خلافت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تمام کے تمام۔ تو وہ کہتے ہیں جو واو کا لفظ ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ قصہ مربوط ہے، ایک دوسرے سے ربط رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے خلیفہ بنانا تھا اور اظہار فرمایا اپنے ارادے کا، اور فرشتوں نے اس پہ اپنی معروضات پیش کی، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو یہ واو کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے۔ اسی لیے وہ مفسرین حیات انسانی کا، انسان کی زندگی کا، انسان کے وجود کا اعتبار حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز اس کا مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کائنات کی تخلیق ہوئی تھی۔ اللہ نے متعدد چیزوں کو پیدا فرمایا تھا، متعدد چیزوں کے خواص ظاہر ہو رہے تھے، مگر انسان پہلی مرتبہ اس دنیا میں آیا، یعنی پیدا کیا گیا۔ اور ایک سوال یہ اٹھتا ہے
کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا، یہ وہ تیسرا سوال ہے، غالباً اس سے پچھلی یا اس سے بھی پچھلی نشست میں بات ہوئی تھی کہ اس موقع پہ 3 سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کس چیز کی تعلیم دی؟ یہ جو تعلیم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، اللہ تعالی نے اسی کا تذکرہ ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور آپ کی ذات اقدس پر سب سے پہلا پیغام آپ کی خدمت میں لے کے جبریل امین جو حاضر ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ پڑھیے، اور پھر وہ طویل حدیث ہے، سورہ علق کی ابتدائی آیات انہوں نے تعلیم دی، اور اس میں آیا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو اللہ نے وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، انہیں کیا خبر تھی، کیا علم تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، اور اللہ نے علم کو سکھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، اور اس مسئلے کی تشریح اسی آیت کریمہ میں یا اس کے بعد والی آیت میں آ جائے گی۔ اور تعلیم کس چیز کی دی؟ لفظ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ الاسماء کلھا، اللہ تعالی نے تمام کے تمام ناموں کی تعلیم دی۔ یہ نام کون کون سے تھے؟ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سکھائے گئے تمام چیزوں کے۔ اردو میں اسم کا جو مفہوم ہے، عربی میں وہ کہیں زیادہ وسیع ہے، اور اسم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پہچانی جائے۔ مثلاً درخت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس نام سے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں لکڑی کا وجود پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی دودھ کو درخت نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ دودھ سے ایک مائع چیز کا علم ہوتا ہے، مائع ہے، بہنے والی چیز ہے، سیال ہے، جانور سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور درخت ایک الگ چیز ہے۔ تو عربوں میں اسم، نام، اس بات کو اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی چیز پہچانی جائے، اور یہ شناخت کسی چیز کی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس چیز کے آثار کا بھی علم نہ ہو، خواص کا بھی علم نہ ہو، وگرنہ کسی انسان کے کان تک بس ایک آواز محدود رہے گی، باقی اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مثلاً بچہ ہے، اور بچے کو آپ کہیے کہ ایٹم بم، بچے کو کیا پتا یہ کیا چیز ہے؟ پھر آہستہ آہستہ اسے علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں تباہی مچا سکتی ہے، اور جب گرا تھا تو اس نے تباہی مچا دی تھی، اور یہ چیزیں ہوئی تھیں، تو اب ذہن کے سامنے اس کے ایک مفہوم آ گیا نا۔ اور اگر کسی چیز کے نام کے ساتھ اس کے خواص کا علم نہ ہو تو وہ ایک لفظ ہے جو کانوں تک ٹکراتا رہے گا، اور اس سے زیادہ کچھ علم حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے راغب رحمت اللہ علیہ نے بڑا اس پہ کلام کیا ہے اپنے مفردات القرآن میں، اور آخر پہ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی چیز کی معرفت اس وقت تک ذہن میں اس کی تصویر نہیں بن سکتی، حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اس کے خواص اور آثار کا علم نہ ہو۔ اسی لیے علامہ زبیدی رحمت اللہ علیہ نے تاج العروس میں اس پہ بڑی داد دی ہے راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کو۔ تو اللہ تعالی نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نام سکھائے۔ اب تمام نام جو سکھائے ہیں تو یہ تو لفظی معنی ہوئے اس آیت کریمہ کے، اور محققین کہتے ہیں کہ اشیاء کے ساتھ ساتھ اس کے خواص بھی شامل ہو گئے، اور چیزوں کو بھی بتا دیا کہ یہ چیز یہ ہے، اس کے خواص یہ ہیں، فلاں بوٹی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، اگر بیمار ہو جائے کوئی آدمی تو اس کو یہ کھلانی چاہیے، اس کی خاصیت یہ ہے، سردی لگے کیا چیز اوڑھنی چاہیے، کس طرح وہ بنے گی، یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دی گئیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسانیت کا آغاز علم سے ہوا تھا۔ یہ جو نظریہ بچپن سے ہی پڑھاتے ہیں نا اسکولز میں اور کالجز میں کہ انسان پہلے جانوروں کی طرح رہتا تھا،
غاروں میں رہتا تھا، اسے تن ڈھانپنا نہیں آتا تھا، یہ وہ اس کی تفصیل سے تردید ہم دو نشست قبل کر چکے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ انسانوں کا آغاز علم سے ہوا تھا، توحید سے ہوا تھا، نبوت سے ہوا تھا، ساری چیزوں کی تعلیم سے ہوا تھا۔ انسان بڑے شرف کی چیز تھی۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان ایسے تھا۔ ان کو جتنے آثار قدیمہ ملے ہیں، قدیم سے قدیم چیز جس پر اب تک پہنچے ہیں ماہرین آثار قدیمہ، ان کے درمیان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنی ہی صدیاں حائل تھیں جس کا کوئی اثر اب تک نہیں ملا۔ تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں، مگر ان کے مقابلے میں ہم وہ جو نظریہ اپنی تاریخ کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں، ہم اس سے بہتر بنیاد سے حاصل کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی وحی ہے۔ اللہ نے بتلایا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام دے دیے تھے، بتا دیے تھے، اشیاء کے اسماء سے کیا مراد ہوا، یعنی خواص انہیں پتا چل گئے تھے، سارے علوم اللہ نے انہیں دے دیے تھے۔ تو جمی اشیاء کا علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ایک رائے تو یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں تمام ناموں کا علم دیا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مظہری، تفسیر مظہری کے مؤلف رحمہ اللہ، وہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسماء سے مراد اللہ تعالی کے اپنے نام ہیں، کہ اللہ نے سارے کے سارے اپنے نام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے۔ یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ نے ان میں یہ وصف رکھا کہ ان پر اپنے اسماء کی تجلیات ڈالی۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام تھے اپنے وقت کے، بہت بڑے آدمی تھے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی تھی حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے خواجہ نور محمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور خواجہ نور محمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان سے آگے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے ہیں۔ سارے کا سارا خانوادہ اور سارے کے سارے مشائخ ایک سے ایک بڑا صاحب علم، پانی پت کے قاضی تھے، اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھی، اور ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ تفسیر مظہری ہے۔ دو چار مقامات کو چھوڑ دیا جائے تو بہت اعلیٰ، بہت عمدہ تفسیر ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مولانا عبد الدائم صاحب جلالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا، وہ بھی چھپ گیا ہے، اور بعض مقامات پہ جو انہوں نے حواشی دے دی ہیں شاہ صاحب سے اختلاف میں، مولانا عبد الدائم صاحب نے جو اس میں زیادہ صحیح ترین راہ تھی اس کی نشاندہی بھی کر دی۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے اسماء کی تجلیات ڈالی، اور اس سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مناسبت ہو گئی۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالی نے جب اپنے اسم مبارک اول کی تجلی ڈالی، قرآن پاک میں آیا نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کی ذات پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ تو جب اللہ نے ان پہ اپنے صفت اپنے اسم مبارک اول کی تجلی ڈالی، تو اس سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم حاصل ہو گیا جو ان سے پہلے تھا اس کائنات میں کیا کیا ہوا۔ جب آخر کی تجلی ڈالی تو پھر اس کے بعد انہیں وہ علوم حاصل ہو گئے جو آخر میں آنے تھے۔ اسی طرح ظاہر، باطن، اسی طرح حیات کی تجلی اللہ تعالی نے ان پہ ڈالی، اسی طرح موت کی تجلی ڈالی، اور انہیں ساری چیزوں کا علم ہوتا چلا گیا۔ اور اس پر سارے اسماء الہی کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ اپنے اسماء مبارکہ کا پرتو ان پر ڈالا۔ اور یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی خود سلوک اور تصوف طے کرتے ہوئے اس مقام سے نہ گزرا ہوا ہو، اس کی سمجھ میں اتنی آسانی سے یہ بات آنے والی نہیں۔ اسی لیے مراقبات کی صوفیہ کے ہاں ذکر و اذکار کے بعد جو مراقبات آخر پہ آتے ہیں، ان میں بھی مراقبہ ذات میں کسی انسان کو رسوخ جب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی تجلیات کسی انسان پر
حق تعالی شانہ اس کے ظرف کے مطابق یا حق تعالی شانہ اپنی رحمت اپنے کرم کے مطابق جو کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو تجلیات ڈالتے ہیں، پھر احساس اس شخص کو ہو سکتا ہے کہ حضرت نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتنی بڑی بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ کی تجلیات پڑھی۔ یہ تو ہوئی دوسری رائے، اور تیسری رائے والحق عندی، میرے نزدیک سب سے اچھی بات جو ہے یہ صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے۔ وہ کہتے ہیں والحق عندی، اور میرے نزدیک سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں وہ تمام اشیاء کے علوم خواص سب چیزیں عنایت کر دیں جو انسانوں کو خلافت کے لیے درکار تھیں۔ زمین میں خلافت اللہ نے قائم کرنی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سکھا دیے، کلھا تمام کے تمام۔ تو وہ کہتے ہیں سب چیزیں سکھا دینے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے انہیں اس کائنات میں خلافت کے لیے جو ضروری اشیاء تھیں ان کا علم دے دیا۔ یہ تیسری رائے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خلافت کے لیے ضروری جتنی چیزیں تھیں اس کا علم ہو گیا کہ تم نے دنیا میں جا کے کیا کیا کام انجام دینے ہیں، کیا کیا کرنا ہے۔ اور یہ انسان آپ تینوں میں سے کوئی رائے لے لیجئے، اللہ نے اسے علم سکھایا اور اسماء کا، چیزوں کا، آثار اور خواص سب چیزیں دی ہوں، یا اللہ تعالی نے اپنے اسماء حسنہ کی تجلیات انسان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالی ہوں، یا یہ کہ خلافت کے لیے اللہ تعالی نے یہ چیزیں دے دی ہوں۔ آخر انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تو اولاد ہے۔ جس انسان کا اتنا شرف ہو، جس انسان کی اتنی منزلت ہو، جس کی اتنی فضیلت کبریٰ ہو، اور جس کو اللہ نے اس طرح چنا ہو کہ اپنی طرف سے وہ اللہ اسے تعلیم دے، تف ہے اس انسان کی ذات پہ جب وہ اللہ کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کر لے اور اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے جھکنے لگے، کہیں دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے، کہیں بتوں کی عبادت کرنے لگے، کہیں فرشتوں کی عبادت کرنے لگے۔ انسان اپنے مقام سے گرتا ہے تو پھر کتنا ہے گرتا ہے، وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالی نے کیا کہ انسان کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی۔ کلھا کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے اس کے بعد، تو اللہ تعالی نے فرمایا تمام کے تمام، کل کے کل نام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیے۔ تو کلھا کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تعمیم کر دی کہ عمومی طور پر جتنی چیزیں انہیں چاہیے تھیں سب کے نام بھی سکھا دیے۔ تو تعلیم جو اللہ نے کی ہے ایک تو عمومی طور پر کی، جنرلی بہت سے متعدد اشیاء کا علم عنایت فرما دیا، اور تام بھی کیا یعنی پورا علم عنایت فرما دیا۔ ایک چیز ہے جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، اب اسی درخت کو جب کوئی حکیم آدمی دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ فلاں چیز کا درخت ہے، اس کا یہ نام ہے، اس سے فلاں دوائیاں بنائی جا سکتی ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دودھ ہے، ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ دودھ ہے تو وہ اس کے ذہن میں فوراً آتا ہے یہ گائے کا دودھ ہے، بکری کا ہے، بھینس کا ہے، کس چیز کا دودھ ہے، کس کے لیے کارآمد ہوگا، کس کے لیے مضر ہوگا، اس میں فیٹس کا ریٹ کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہے کیا چیز نہیں، وہ فوراً اسے انالائز کرنے لگتا ہے۔ تو یہ اس کا علم ڈاکٹر کا مکمل ہے اس چیز کے بارے میں، حکیم اور طبیب کا علم مکمل ہے اس درخت کے بارے میں۔ تو کلھا کا لفظ جو قرآن پاک نے فرمایا ہے، اللہ نے اس کلام میں ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ میں کمال کیا ہے۔ گواہی دیتا ہے انسان اگر پڑھا لکھا ہوا اس کا علم بھی کہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے بتلایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عمومی علم دیا پوری دنیا کی چیزوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل علم بھی دے دیا۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے سمندر ہے، ایک اس کی سطح ہے، میلوں تک پانی نظر آتا ہے نا، اور ایک کوئی آدمی ان میلوں تک پانی کو بھی دیکھے اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیپتھ، اس کی گہرائی میں بھی جائے اور سمندر کی تہ تک پہنچ جائے، تو اس انسان کا علم سمندر کی چوڑائی اور گہرائی سب کا علم سے حاصل ہو گیا۔ تو کلھا کے لفظ سے پتا چلا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کا علم تام بھی عنایت کیا اور علم عام بھی عنایت فرمایا۔
اور اس عام اور تام علم، مکمل علم اور وسیع علم اللہ تعالی نے دینے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پہ ایک بات یہ بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ مفسرین میں سے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرما دیا گیا تھا۔ یہ لفظ ابن عادل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لب اللباب اپنی تفسیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ما کان و ما یکون کا علم اللہ نے سارے کا سارا انہیں دے دیا تھا۔ کچھ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے، لیکن یہ علم کی بحث ابھی چلے گی، آگے آئے گی، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح آپ سے عرض کریں گے کہ اللہ تعالی نے جو علوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرمائے ہوتے ہیں، ان علوم کا اور علم غیب کا آپس میں کیا تعلق اور ربط ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، ان آیات میں یہ بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ مفسرین بہت سی چیزوں کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا نقل کرتا چلا جاتا ہے۔ اس اعتماد پر بہت سے مفسرین نقل کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے مسلمانوں میں عام علم ہے، کوئی بھی پڑھے گا تو اسے خود ہی پتا چل جائے گا اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانے مفسرین ایک اد جملہ لکھ دیتے ہیں اور بعد کے جو آگے کے محققین ہوتے ہیں وہ اس جملے کی شرح کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان میں بعض مرتبہ نامناسب چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو وہ چیزیں قرآن پاک کی تفسیر میں اس سے تعلق نہیں ہے اس کا کہ اللہ نے یہ مراد لیا ہے یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، بلکہ ایک انسان کی اپنی رائے ہے اس اعتبار سے کہ اس نے کسی پہلے کے جملے کی شرح کر دی ہے۔ اور بہت سی تشریحات ایسی ہوتی ہیں جو چاہے درستی کیوں نہ ہوں لیکن ان چیزوں کا ذکر اور تذکرہ ادب کے منافی ہوتا ہے، نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ اس لیے اتنا طویل فکرہ آپ سے عرض کیا ہے کہ در منصور جو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، انہوں نے اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے دو لفظ ایسے لکھ دیے ہیں کہ ادب پر گراں گزرتے ہیں اور شرم پر گراں گزرتے ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے، مگر یہ کہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ اب کوئی آدمی کل کو اس کو اٹھ کے پیش کرنے لگے کہ قرآن کی شرح میں یہ لکھا ہے تو کچھ نہیں قرآن پاک کی شرح میں لکھا، وہ ان کی اپنی ذاتی چیزیں تھیں، انہوں نے لکھ دی اور غلط چیزیں، خواہ وہ حقیقت میں درست بھی ہوں تو بھی ایسی باتوں کا تذکرہ قرآن پاک کی شرح میں کرنا نامناسب۔ اللہ تعالی نے یہ علم دیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیسے دیا ہے یہ بات پہلے ہو گئی کہ القاء فی القلب تھا یا یہ کہ براہ راست تعلیم تھی، مفسرین کی آرائیں ساری۔ پھر اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالی نے ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالی نے پیش کیا ہے ان تمام چیزوں کو، یا یہ کہ اللہ نے پیش کیا انہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو جن اسماء کی تعلیم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ اب یہ ہے کیا؟ عرضہ کا لفظ ارشاد فرمایا نا کہ پیش کیا۔ اچھا ایک اور نقطہ بھی سن لیجئے، پھر اس ٹکڑے کو لیتے ہیں۔ مفسرین نے کلھا کے لفظ پہ اور بھی بحث کی ہے، یہ چوتھی رائے سمجھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سرشت میں جستجو اور طلب ڈال دی تھی، اللہ نے تمام چیزوں کا علم انہیں عنایت فرمایا، تو وہ کہتے ہیں ان کی طبیعت ایسی بنا دی تھی کہ جس چیز کی طرف وہ یا ان کی اولاد انسان متوجہ ہو جائے وہ چیزیں بنا سکے، چیزیں انہیں دکھا دی گئیں، اور طبیعت ایسی بنا دی گئی کہ انسان اپنے ذہن کو استعمال کرے اور جو چیز چاہے وہ بنتی چلی جائے۔ یہ وہ بات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے انسان کی طبیعت یہ جو بنا دی گئی ہے نا، اس سے ارتقاء چلتا رہے گا اور بے شمار منزلیں انسان کو طے کرنی۔ 300 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ریل کیا چیز ہے، انسان کی طبیعت ادھر متوجہ ہوئی اور سائنس کے اکتشافات ہوئے اور منکشف ہونے سے چیزیں بنتی چلی گئی۔ یہ بھی ایک تفسیر کی گئی کہ تکوینیات کا جتنا سلسلہ ہے
اشیاء کی پہچان اور معرفت، یہ ساری کی ساری انسان کو حاصل ہو کر رہے گی، اور علوم کے سلسلے میں ابھی بے شمار منزلیں انسانوں کی باقی ہیں، یہ طے کریں گی۔ اسی لیے بہت سے علم ایسے ہیں جو اللہ نے متقدمین کو نہیں دیے اور متاخرین کو دیے ہیں۔ اس قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں 20 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے بعد والوں پر کھول دی ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن پاک کی عجائبات، عجیب و غریب چیزیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی، یعنی مطلب یہ کہ جتنا جتنا علم، یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، انسان کو اتنی نئی سے نئی راہیں نظر آئیں گی۔ پھر ارشاد ربانی ہوا کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالی نے کیا کیا؟ پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے۔ اختلاف اس چیز پہ ہوا ہے کہ ہم کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، کیا چیز ہے جو فرشتوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر چیزوں کے محض نام مراد لے لیے جائیں تو پھر تو الفاظ قرآن پاک کے یہ ہونے چاہیے تھے کہ ثم عرضہا، پھر انہیں پیش کیا، یعنی ناموں کو۔ وہ تو نہیں فرمایا، ہم کی ضمیر فرمائی ہے۔ خالصتاً لغت کا مسئلہ ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم کی ضمیر تو ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ذوی العقول ہیں، یعنی جن کا وجود ہے، جو چیزیں انسانوں کو پتہ چلتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ یہ دلیل ہے ان مفسرین کی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں پر پیش کیا ساری کی ساری چیزوں کو۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بیٹے آنے تھے سب کو پیش کیا، ساری مخلوق پیش کی ان کے سامنے۔ اسی لیے اس عرضہ کا ترجمہ جو ہے نا، بہترین ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے ترجمہ فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالی نے وہ دکھائے فرشتوں کو۔ عرضہ کا ترجمہ انہوں نے پیش کرنے سے نہیں، دکھانے سے کیا۔ تو دکھانے کا مطلب پھر صاف ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالی نے ان تمام انسانوں کو، ان چیزوں کو پیش کیا، دکھایا فرشتوں کو۔ اس موقع پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس امت کے اولیاء کرام اور اس کائنات میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان سب کو دکھایا گیا، فرشتوں کو، اور چیزیں اور بھی دکھائی گئیں، اور پھر فرشتوں سے پوچھا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتا۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں بعض کہ یہ چیزیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی تصویریں پیش کر دی گئیں، عالم مثال پورا قائم ہوا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، اور جتنی مخلوقات اور جتنی موجودات تھیں سب کے سب فرشتوں کے سامنے رکھ دی گئیں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، ان کو پیدا کرنا ہے، اب تم بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی نے عرضہ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، مفسرین نے اس پہ لکھا ہے، اور بعض حضرات نے عرضہ کا مطلب یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کیا کیا، فرشتوں کو ان کے ناموں سے آگاہ کر دیا، بتا دیا۔ تو آگاہ کرنے سے کہیں زیادہ فصاحت اور بلاغت اور بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیش کر دیا، یعنی فرشتوں کو دکھا دیا، اور فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر فرمایا اللہ تعالی نے کہ بتاؤ مجھے تم ان کے نام ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ فرشتوں سے اب حق تعالی شانہ کا مطالبہ ہوا، اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو چیزیں تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب آگے فرشتوں کا جواب ہے، جو بقیہ بحث اس آیت کریمہ کی بھی ہے وہ کل انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔